السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آپ تمام کو خوشحال رکھے، آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے دور فرمائے اور تمام جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں شب برات کا ایک خاص عمل۔ یہ شب برات جو آنے والی شب برات ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور اس کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو آج کیے ہیں گناہ اور آج سے پیچھے کے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، اور آج سچے دل سے اس رات میں توبہ کر لے، تو اللہ پاک اس کے ہر گناہ، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جو شخص اس رات میں اپنے مقصد کے لیے دعا کر لے، یہ کچھ کلمات، کچھ وظائف پڑھنے کے بعد اس رات میں اپنے لیے جو مانگے گا، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو وہ عطا فرما دے گا، کیونکہ آسمان دنیا سے اللہ پاک کا فرمان ہوتا ہے، اللہ پاک بندوں سے فرماتا ہے کہ اے بندو، مانگ لو جو مانگنا ہے، آج کی رات جو کچھ مانگنا ہے مانگو۔ کوئی ہے اپنی مغفرت کروانے والا، کوئی ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا تاکہ میں اس کو گناہوں سے پاک کر دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ کوئی ہے رزق میں برکت کے لیے دعا کرے تاکہ میں اس کو رزق حلال عطا فرماؤں۔ کوئی ہے پریشانیوں سے دور ہونا چاہتا ہے تاکہ میں اس کی پریشانیاں دور فرما دوں۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ عمل آپ شب برات سے پہلے کر لیں، شب برات کی رات کر لیں یا شب برات سے اگلے دن تک کر لیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور ایسے ہی پوری رات گزار دیتے ہیں۔ پوری رات، یہ ایک سال میں ایک ہی رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل رات ہوتی ہے، اور اس میں بندہ اگر عبادت کر لے تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، سچے دل سے اگر توبہ کر کے وہ جو بھی مانگ لے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ ہر دعا، اس کی جائز دعائیں جتنی بھی ہوں گی قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کس طرح سے مانگنا چاہیے یہ ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ پاک کو کیا پسند ہے، تو اس لیے ذکر و اذکار کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے تھوڑا سا ذکر و اذکار کر لیں۔ اس کے بعد جب اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ کر اللہ کی ذات ہمیں سب کچھ عطا فرما دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک سے مانگنے سے پہلے ہم اللہ پاک کو راضی کریں۔ راضی کرنے کا کیا کیا طریقہ ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو پر آپ نے اگر کلک کر دیا ہے تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں، یہ ویڈیو بہت زیادہ کام کی ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو سے آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھ لی اور اس پر عمل کر لیا تو یقین ماننا انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، وہ آج پورا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل سن کر جائیں اور اس پر عمل کر لینا، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کرنا کیسا ہے یہ عمل، پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے جیسے ہی
آپ شب برات سے پہلے جتنی جلدی ہو سکے یہ وظیفہ عمل آپ کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس میرے یہ ویڈیو آج پہنچی ہے تو آج ہی کر لیجئے، کل بھی کر سکتے ہیں، اس سے اگلے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اب کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ پاک و صاف ہو، یعنی پاک، اس میں شرط ہے پاک ہونا، پاک و صاف ہونا یہ شرط ہے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ غسل کر لیجئے، صحیح طریقے سے وضو کر لیجئے، پاک ہو جائیے، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ عمل کریں۔ کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے کسی بھی نماز کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ صرف اور صرف 3 ٹائم کی نماز میں یہ وظیفہ عمل آپ کو کرنا ہے، عصر، مغرب، عشاء، یہ 3 ٹائم کی نمازوں میں ہی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عصر کے بعد وظیفہ کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ان تینوں ٹائم میں ہی آپ کو یہ وظیفہ عمل کرنا ہوگا۔ اب کرنا کیسے ہے؟ جیسے ہی عصر کی نماز یا مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز سے فارغ ہوں گے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو وہیں پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ مسجد میں ہیں تو مسجد میں یہ وظیفہ کر لیں، اور آپ اگر گھر میں ہیں تو گھر میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میری بہنیں جو گھر میں رہتی ہیں وہ وظیفہ گھر میں ہی کریں گی، کیونکہ نماز بھی وہ گھر میں ہی پڑھیں گی۔ اب کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی میں نے زیادہ تر وظائف میں بتاتا ہوں، زیادہ تر ویڈیوز میں درود ابراہیم کے بارے میں بتاتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ تو آپ مان لیجئے درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہر نماز میں ہم التحیات کے بعد اللہم صلی اللہم بارک پڑھتے ہیں، یہ درود ابراہیمی ہے۔ یہ درود ابراہیمی جن بھائیوں بہنوں کے یاد ہے تو وہ لازمی اس درود کو پڑھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ لازمی ضروری ہے کہ یہی درود پڑھیں جن بھائیوں بہنوں کے یاد ہیں، اور جن بھائی بہنوں کے یاد نہیں ہے تو وہ درود پاک جو بھی ان کے یاد ہے وہ پڑھ لیں، لیکن جن کو یاد ہے وہ اسی درود ابراہیمی کو پڑھیں 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اس طرح سے پڑھنی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے۔ میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے، آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر بار میں آپ کو بسم اللہ سے ہی شروع کرنی ہوگی۔ بسم اللہ بھی ہر بار میں آپ کو پڑھنی ہے 21 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اب 3 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اس طرح سے ہی پڑھیں جیسے میں نے یہ سورہ اخلاص پڑھی ہے۔ میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، آپ کو ہر بار میں بسم اللہ پڑھنی ہوگی۔ 3 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو اللہ پاک کا یہ صفاتی و برکتی نام 41 مرتبہ پڑھنا ہے: یا ربنا 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 یا ربنا۔ اس طرح سے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ کو یہ اللہ پاک کا نام صفاتی ببرکتی نام پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔
41 मरतबा पढ़ने के बाद फिर वही दुरूद पाक आपको पढ़नी है जो आपने शुरू में पहले दुरूद पाक पढ़ी थी। 3 मरतबा शुरू में और 3 मरतबा आखिर में दुरूद पाक वही पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। ये वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। एक मरतबा और सुन लीजिए, सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 21 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़नी है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़नी है। फिर उसके बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, यानी अलहम्द शरीफ पढ़नी है। फिर उसके बाद 41 मरतबा अल्लाह पाक का ये नाम पढ़ना है, या रब्बना या रब्बना। फिर उसके बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, जो दुरूद पाक आपने पहले पढ़ी थी वही दुरूद पाक अब आप आखिर में भी पढ़ रहे हैं। ये वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आप जिस मकसद के लिए भी आपने ये वजीफ़ा किया है, या कोई भी आपकी हाजत है, तमन्ना है, मुराद है, या आपके दिली जायज़ कोई तमन्ना है, या आपका कोई काम बन नहीं रहा है, आपका काम बिगड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो बहुत जल्द ये मेरा काम बन जाए, तो आप अपने रब के आगे हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाकर दुआ करें। मौला करीम सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि ज़रूरी है कि जब तक हमारे गुनाह बख्शे नहीं जाएंगे तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। तो इसलिए हमें अपने परवरदिगार के आगे, अपने रब के सामने हाथ उठाकर गिड़गिड़ाकर तौबा करनी है। सच्चे दिल से तौबा करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। फिर उसके बाद आपकी जो तमन्ना है, जो अभी आपका काम है अल्लाह पाक की बारगाह में, उसके लिए दुआ करें, उस मकसद के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह उसी रात को आपका 100% कहता हूँ काम बन जाएगा। अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ अता करने वाला है, उसकी ज़ात पर उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह आप जब भी ये वजीफ़ा करेंगे, आप एक ही दिन में इसका असर ज़रूर देख लेंगे। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से मैंने वजीफ़ा अमल बताया है, इसी तरह से आपको ये वजीफ़ा अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह जितनी जल्दी हो सके ये वजीफ़ा अमल कर सकते हैं। 1 दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन भी ये वजीफ़ा अमल कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं। जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलती जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।